شہر کراچی کے لیے دیا اور اس کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ نتائج عکاسی کرتے ہیں۔ وہ پیغام سب کراچی والوں کے لیے تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کراچی کو قومی دھارے کی سیاست کرنی چاہیے۔ دوسرا پیغام جو ہم نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے آزمایا سب کو بار بار، اس بار آزمائیے پی ٹی آئی کو ایک بار۔ تیسرا پیغام جو دیا تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ اس شہر کے لیے 10 سال میں ایک بوند پانی اضافہ نہ کر سکے وہ اس شہر کی کیا خدمت کریں گے، آپ ان پہ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا پیغام جو دیا تھا وہ اس حوالے سے دیا تھا کہ جنہوں نے آپ کو 35 سال پہلے جو وعدے کیے تھے ان میں سے آج 35 سال میں وہ وعدہ کوئی بھی پورا نہیں ہوا، تو آپ کب تک ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگے رہیں گے؟ وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں فیصلہ کریں اور قومی دھارے کی سیاست کریں۔ یہ میرے ساتھ آج جو دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ سب حضرات ہیں جنہوں نے آج پارٹی کو جوائن نہیں کیا لیکن ہماری الیکشن کیمپین کے دوران وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ آ کے جوائن کرتے رہے۔ آج یہ موقع ہم ان کو باضابطہ طریقے سے میڈیا کے سامنے لا کے ان کا اعلان کروانا چاہتے ہیں کہ اس لیے کہ ان کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر ان کی اپنی پارٹیوں سے آ رہا ہے اور ان کے ساتھ جو ورکرز شامل ہو رہے ہیں ان کے پاس بھی آ رہا ہے کہ آپ چھوڑ کے نہ جائیں، آپ رکے رہیے۔ تو ان لوگوں کو ہم نے اسی لیے آج یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ باضابطہ اعلان ہو جائے کہ اس کے بعد کم سے کم ان کے اوپر سے یہ پریشر ختم ہو سکے۔ آج بنیادی طور پر زیادہ جو لوگ یہاں جوائن کر رہے ہیں ان کا تعلق پاک سرزمین پارٹی سے، اور پاک سرزمین پارٹی سے تقریباً ان کا انٹائر جو لیبر فیڈریشن ہے اس کے تمام چیدہ لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں۔ اسی طرح اے پی ایم ایل کے کراچی ڈویژن کے صدر بھی جوائن کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی میں بتا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 2-3 ہفتے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے سابقہ ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے کراچی سے۔ تو آج جو لوگ جوائن کر رہے ہیں اس میں توقیر احمد صاحب صدر لیبر فیڈریشن، اگر آپ لوگ کھڑے ہوتے جائیں تو ان کو نظر آتا رہے گا کون کس کا۔ توقیر احمد صاحب صدر لیبر فیڈریشن ہے۔ فہد رضا صاحب انفارمیشن سیکرٹری کراچی ڈویژن پی ایس پی ہے، یہ لیبر کے نہیں ہیں، یہ اوور آل پی ایس پی کے۔ اور ذوالفقار علی قریشی سیکرٹری جنرل اے پی ایم ایل کراچی ہے۔ محمد واصف حنیف وائس پریزیڈنٹ لیبر فیڈریشن پی ایس بی۔ شاہ وزیر خان صاحب جوائنٹ سیکرٹری۔ عمران زیدی جمیل سوداگر انفارمیشن سیکرٹری۔ شاکر علی مرکزی کمیٹی ممبر۔ فرحان علی مرکزی کمیٹی ممبر۔ محمد فائز عبدالستار صدر کے پی ٹی ڈویژن لیبر فیڈریشن۔ کامران کریم خان مرکزی کمیٹی ممبر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ۔ سیف میر صدر کے ایم سی ڈویژن لیبر فیڈریشن۔ مینا زیدی سینئر وائس پریزیڈنٹ عباسی ہاسپٹل۔ سید عبد المتین آزاد امیدوار این اے 254 بھی ہمارے میں اندر شمولیت کا انہوں نے اعلان کیا۔ لالا نذیر معروف مزدور رہنما کے پی ٹی۔ اشر بھائی راحیل شیخ منصور شاہ ڈسٹرکٹ سینٹرل یوتھ ونگ انچارج۔ شکیل حیدر پریزیڈنٹ یو بی ایل لیبر فیڈریشن۔ اور ان لوگوں کا جن علاقوں سے تعلق ہے وہ اے پی ایم ایل کے بے تحاشا کارکنان جو ہیں گلشن ٹاؤن، ناز آباد ٹاؤن، گلستان جوہر، لیاقت آباد ٹاؤن اور اورنگی ٹاؤن اور کرنگی ٹاؤن کے جو عہدیدار ہیں وہ ذوالفقار بھائی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔
توقیر احمد صاحب کو دوں. میں یہ بات تمام جمہوری پارٹیوں سے کہتا ہوں کہ ورکرز ایک جگہ سے جب دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہ نظریے کو دیکھ کے جانا چاہیے. اور ہم یہاں بہت کلیئرلی جو بھی جوائن کرتا ہے کسی جماعت سے بھی ہو, چاہے وہ MKM ہو, PSP ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, کوئی جماعت, PMLN ہو, پاکستان تحریک انصاف پہلا سوال جو سب سے پوچھتی ہے, اور وہ ان حضرات سے بھی پوچھا گیا ہے, کہ ہم کسی ایسے شخص کو قبول کرنے کو تیار نہیں اپنے درمیان جس کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہو. جو کوئی بھی کسی کرمنل ریکارڈ سے رکھتا ہے ہم چھان بین نہیں کرتے, ہم لوگوں کی زبان پر یقین رکھتے ہیں. لیکن یہ ایک کانٹریکٹ ہے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے, سب کے ساتھ کیا ہے, پورے شہر کراچی کے ساتھ کیا ہے, پورے پاکستان کے ساتھ کیا ہے, کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی صفوں میں کسی بھی کرمنل کو داخل نہیں ہونے دے گی. آپ نے وہ ایک واقعہ دیکھ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی گئی تھی, پتہ چلا 2 گھنٹے کے اندر وہ فیصلہ واپس لیا گیا. یہ ایک بنیادی اصول ہے جس پہ 100% عمل کیا جاتا ہے اس پارٹی کے اندر. اور اس حد تک نہیں, ہم تو ایک اسٹیپ اور بھی جاتے ہیں, جہاں پارٹی کی پالیسی کچھ ملاقاتوں پہ بھی آتی ہے تو ان ملاقاتوں کو بھی ہم جو ہے کنڈیم کرتے ہیں. اور ہمارے بڑے سینئر آفس بیئرز نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے آئندہ کے لیے کہا ہے کہ یہ احتیاط زیادہ برتیں گے. غلطی سب سے ہو سکتی ہے, لیکن بنیادی فیصلہ PTI کا وہی ہے کہ PTI اپنے صفوں میں کسی جرائم پیشہ شخص کو قبول نہیں کرے گی. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی شکایت آئی کہ ان ورکرز کو جو آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جن کو زد و کوب کیا جائے یا کوئی ناجائز قسم کا پریشر ڈالا جائے گا, تو پاکستان تحریک انصاف ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور اسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں, نہ ہم نے ان کو کوئی بندوق دکھا کے لائے, نہ ہم کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ ان کی فیملی کو یا ان اشخاص کو تھریٹ کرے, یا وہ تھریٹ کرے جو کہ ناجائز قسم کی تھریٹ ہوتی ہے, کہ ہم وہ کچھ دے دیں گے اداروں کو جو ہمیں معلوم ہے. اگر تم جتنے دن رکھے رہے ہو ان کو تو اب وہ انفارمیشن بھی اپنے پاس رکھے رہو. ادارے خود نکال لیں گے, ادارے اگر کسی کو کرمنل سمجھیں گے وہ ضرور انویسٹیگیشن کریں, لیکن آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ تھریٹ کریں. ہم تو آپ کے جو قیادت ہے, ہم آپ کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتے ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا کرائم رول ہیں, اور ہم ان کو پرسو بھی کر رہے ہیں. اور ہم جو لوگ قیادت میں آئیں گے اور سیاسی قائدین بنیں گے اور ان کے کیریئر کے اندر کوئی بدنما داغ نظر آ رہا ہوگا, بلدیہ کی آگ نظر آ رہی ہوگی, اس شہر کے اندر کسی کو, ہر جگہ پہ ہم JITs بھی ظاہر کریں گے جیسے علی زیدی نے کی بلدیہ کی آگ کی, اور عزیر بلوچ کی, اور ہم باقی کام بھی کرتے رہیں گے. اس کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر کی سیاست سے کرمنل ایلیمنٹ ختم ہو, اور بہترین طریقے سے یہ الیکشن کا ماحول تھا, پیسفل تھا, تمام پارٹیز نے مل کے ایک اچھے, آپ نے پورے میڈیا نے دیکھا تھا کہ زبردست طریقے سے الیکشن کنڈکٹ ہوا, ووٹنگ فیئر اینڈ فری ہوئی. باقی کا حساب کتاب الیکشن کمیشن پاکستان جانے, ہم پاکستان تحریک انصاف کی جانے سے اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتے, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی وہ سارے ستم ہوئے ہیں, لیکن وجوہات انہوں نے کہا ایک انکوائری کر رہے ہیں. PTI کا جہاں تک تعلق ہے, PTI نے بڑے ڈائریکٹلی کہا ہوا ہے کہ ہم میرٹ پہ آئے ہیں, ہمیں پاپولر ووٹ سے آئے ہیں, ہمیں کسی حلقے کے کھلنے سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, جو چاہے جب کر لے. چیئرمین کا یہ پیغام تھا اور میرے خیال سے بہت افیکٹو پروگرام تھا. ایک ایک کر کے جواب دے دوں. اسلم خان کا پہلے چاہیں گے یا پہلے جس کا؟ نہیں تو میں اصل میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ نے میرا انٹروڈکشن یا اس وقت جو بات کہی اس میں نے کہا کہ ہماری جدوجہد کہ سیاست میں سے کرمنل لوگوں کو خارج کیا جائے جاری رہے, چاہے وہ کسی جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہوں. اس سے کہ سیاست بدنام ہوتی ہے, سیاست دان بدنام ہوتے ہیں, اور اس کے بعد سب لوگ. تو پہلی چیز ہے کہ
کہ سیاست اور کرائم کو سپریٹ ہونا چاہیے. ہم سیاست کو عبادت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اب اسی سے میں دوسرا جواب بھی لے لیتا ہوں. اگر اسلم خان صاحب کو آپ نے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دستاویز کے دیکھے ہوئے، ایک کسی کے بیان پہ آپ نے ان کو کیا کیا کہا؟ اسمگلر. ایک منٹ سن لیں نا. آپ نے انہیں اسمگلر کہا، آپ نے ان کو کرمنل کہا. اچھا، وہ کرائم کب ہوا تھا؟ وہ اس کی تاریخ بھی آپ دیکھ لیجئے، اور آج کون سے سن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے. کم سے کم اس میں تھوڑے سے ifs and buts نکال دیتے تو بڑا فائدہ ہو جاتا. آپ نے مفرور بھی کہہ دیا. میں آپ کو بڑی کلیئرلی یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ پہلی چیز، فارم دیکھا گیا تھا، کنوکشن کوئی ایک آ رہی ہے، ہاں، کوئی کنوکشن فارم جو ہے الیکشن کا کہتا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی کنوکشن ہے وہ رپورٹ کریں. میں یہاں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اگر اسلم خان صاحب کے خلاف کوئی کنوکشن ہوگی، پارٹی اس کو غلطی بھی مانے گی، اسلم خان کو نکال بھی دے گی پارٹی سے. ہم بڑے کلیئر ہیں. اگر ہم دوسری پارٹی میں کوئی کسی کرمنل کو نہیں رکھ سکتے تو ہم اپنی پارٹی میں نہیں رکھ سکتے. اسلم خان صاحب اس شہر کراچی میں 2004 سے تو میں ان سے جلسے کرواتے آ رہا ہوں، اور وہ ہر جگہ نظر بھی آتے ہیں. یہ فریئر ہال کا ایونٹ ان کی کمپنی کرتی ہے، ایک نہایت معروف بزنس مین ہے. اگر ان کو پکڑنا تھا، وہ اس ایکس فاؤنڈر تھے، تو یہ میں سمجھتا ہوں پولیس کی بڑی نااہلی ہے، اداروں کی بڑی نااہلی ہے کہ ان کے خلاف ایک کیس بنایا ہوا تھا اور ابھی تک نہیں پکڑے گئے. تو یہ چیزیں تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے، اور جو لوگ بالکل ڈیسپریٹ ہو گئے کہ وہ ابھی تک یہ تو بتا نہیں سکتے کہ ان سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے الیکشن چھین لیا گیا، ووٹ تبدیل کر لیا گیا. اب ان کو ہر قسم کا حربہ وہ استعمال کر رہے ہیں. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ان کا حق بنتا ہے. اگر ہمارے درمیان کوئی غلط آدمی ہے تو پہلے تو وہ ویلکم، میں ہوں کوئی ہو، اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو پبلک کے سامنے آنا چاہیے. میں وہ سارے الزامات پہ ابھی بھی قائم ہوں. میں وہ سارے الزامات پہ ابھی بھی قائم ہوں کہ یہ شہر میں اگر ایم کیو ایم الیکشن ہاری ہے تو میئر کی وجہ سے ہاری ہے. وہ ایم کیو ایم کا مسئلہ ہے کہ وہ میئر کو دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی. پی ٹی آئی اپنے کسی الفاظ سے نہیں ہٹی. پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہم ان کے پاس گئے، اسے کہ ہماری ایک ضرورت تھی، ایک مجبوری تھی کہ ہمیں 172 ووٹ پورے کرنے تھے. ہم نے بتدریج گئے، ہم پی ایم ایل این کے پاس نہیں جائیں گے، ہم پی 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 کے پاس نہیں جائیں گے، ہم مولانا فضل الرحمان کے پاس نہیں جانا پسند کریں گے، ہم ایسی اور بہت ساری، ہم باقیات اس کی سپہ صحابہ کی باقیات کے پاس بھی جانا نہیں پسند کریں گے. کہیں لائن ڈرا کی بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم ہر کسی کے پاس جائیں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیا پاکستان ہمیں ملی ہے اکثریت، ہمیں حمایت چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں عمران خان کو وزیر اعظم ہونا چاہیے. اور اس کے لیے اگر ہمیں تھوڑے بہت کمپرومائز کرنے، عزت دینی ہے، ہم ہر کسی کو نہیں کنڈیم کر رہے، جماعتوں کو نہیں کنڈیم کر رہے، ہم جماعتوں میں افراد کو کنڈیم کر رہے ہیں. اور جماعت جی جو کچھ طے ہوا ہے وہ ایک ایم او یو میں لکھ کے سائن ہو کے آیا ہے. اس کے آگے پیچھے کیا ہے وہ آپ لوگوں کو بہتر پتا ہوگا. جو طے ہوا وہ لکھ کے سارے عوام کے سامنے آ چکا ہے. ایک ان کا سوال باقی تھا، وہ مکمل کر لوں اگر اجازت ہو. آپ کا گورنر کا ان کا باقی تھا. جی گورنر کا فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کرے گی اور مناسب وقت پہ اناؤنس کرے گی. جن لوگوں کے نام میڈیا پہ آتے ہیں وہ بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کینڈیڈیٹس ہیں.
میرا نام نہیں، آپ کے دل کی خواہش ہوگی، میرا نام البتہ نہیں آیا. نہیں دیکھیے، میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. وہ بڑا کلیئر آیا کہ کراچی میں اب میجورٹی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے. ایک سیٹ شہری علاقوں سے بڑی مشکل سے پاکستان پیپلز پارٹی نے 700 ووٹ سے نکالی، وہ بھی اس شخص کی جو کہتا ہے کرپشن جائز ہے، جس کا ٹی وی کے انٹرویو میں یہ کرپشن جائز ہے. اور اس کے علاوہ 2 دیہی کراچی کے جو دیہی علاقے سمجھے جاتے ہیں ادھر سے ہیں. اسی طرح ایم کیو ایم کو بھی جو سیٹیں ملی وہ ان کا وہاں جہاں جیتے وہ مل گئی. اب ہم جب بھی کوئی سیاسی فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا دیکھنا پڑتا ہے؟ ہم سب سے پہلے گئے آزاد جو انڈیپینڈنٹس تھے کہ ان کو اپنے اندر شامل کر لیں. پھر ہم گئے جن سے ہم کم اختلاف رکھتے ہیں، پی ایم ایل کیو کے پاس چلے گئے. اسی طرح ہم لسٹ پہ جاتے گئے اور اپنی تعداد بڑھاتے رہے. اب الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم اس تعداد پہ پہنچ گئے ہیں کہ جدھر عمران خان صاحب کا وزیر اعظم ہونا یقینی ہے. جہاں تک کرمنل ایلیمنٹس کا تعلق ہے اور جو چارجز ہم لگاتے رہے ہیں، ہم ابھی بھی کسی چیز سے دستبردار نہیں ہوئے. ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کی تباہی میں، کراچی کی بربادی میں، کراچی کی روشنی لوٹنے میں، کراچی جس پوزیشن پہ آج کھڑا ہے کہ ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا دی ہے، اس میں ایم کیو ایم والے ہمیشہ کراچی کو جواب دہ ہوں گے. اور جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کا یہ سٹانس اس وقت شروع ہوگا جب پی ٹی آئی اگلے سال سے 1.5 سال میں وہ تبدیلی دکھا سکے جس کے اندر ایک نان کرپٹ، جس میں کرپشن سے دور لوگ جو ترقی لا سکتے ہیں. اس کہ ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس وقت صوبہ سندھ میں آدھا پیسہ لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے. تو جہاں جہاں ہمارا اختیار ہوگا، پنجاب میں ہوگا، کے پی کے میں ہے، بلوچستان میں ہوگا، اگر وہاں کرپشن کم ہوگی اور ترقی زیادہ ہوگی تو سندھ کی گورنمنٹ خود بخود پریشر میں آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں دیکھیے، آپ کو بڑی کلیئرلی بات کہہ رہے ہیں. تحفظ کس قسم کے؟ ہم خود ان کے گھر پہ چل کے گئے، ہم نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا اپنی بات رکھی، انہوں نے کہا پانی چاہیے. ہم نے کہا ہم پہلی وعدہ کیے بیٹھے ہیں کراچی سے کہ ہم پانی لائیں گے. اور یہ وعدہ میں آپ پھر ہی دہرا دیتا ہوں کہ ہم نے یہ وعدہ دوبارہ لیا ہے، اس چیز کو جاننے کے باوجود کہ آج ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. لیکن ہم یہ وعدہ دوبارہ کراچی والوں سے کرنے کو تیار ہیں کہ کراچی کا پانی کا مسئلہ حل کرنا پاکستان تحریک انصاف چونکہ مرکز میں موجود ہے، انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو حل کر کے رہیں گے. پی ایس پی کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ وہ دھاندلی ہوئی ہے. انہی سب چیزوں پہ میرا اختلاف ہوا تھا وہاں پہ، اور میں نے ان کو فیصلے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مبارکباد دیں، اور اس طرح سے پاکستان کے اداروں کو برا بولنا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو برا بولنا، یہ عمل ٹھیک نہیں تھا. جس طرح سے وہاں پہ لوگ سوشل میڈیا پہ لگے رہے پہلے دن سے آ کے، تو میں نے وہ اپنی پارٹی قیادت کو بھی آگاہ کیا کہ دیکھیں آپ اس چیز کو روکیں، یہ ہمارے ادارے ہیں، ملک کے ادارے ہیں، عزت کریں ان کی، اپنی فوج کی عزت کریں. لیکن وہ نہیں مانے، بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں. تو میں اپنا شفاف انتخابات ہیں، بالکل شفاف انتخابات.
पोजीशन में बैठ जाएंगे, लेकिन इन लोगों के साथ अगर बैठ के हमें हुकूमत बनानी पड़ी नहीं बनाएंगे, क्या मजबूरी थी आपकी? अच्छा, कितनी बहुत सारी बातें मैंने कही नहीं जो आपने कह दी कि हम करप्ट लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, दहशतगर्दों के साथ बैठ जाएंगे। मैं यहाँ कह रहा हूँ, मैं दहशतगर्दों के पास कभी नहीं बैठूंगा। एक जमात ने दहशतगर्दी से, देखिए 2 ऑप्शन है पूरे पाकिस्तान के पास, या तो उनको दीवार से लगा दो उन सब लोगों को, या उनको कौमी धारे में आने दो। एक जमात ने कहा कि गलती हो गई, हमारा लीडर भी गलत, हमारा रवैया भी गलत, हमने जो माजी में किया हम उसकी माफी मांगते हैं। अब मैं उनको क्या करूं, गोली मार दूं सब लोगों को, या उनको जो है किसी ना किसी तरीके से जो उनमें से साफ सुथरे लोग हैं उनको कहो कि नहीं तुम भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, और हम सब मिलके पाकिस्तान के लिए काम करें। ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। ना हम दहशतगर्दों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, ना हम करप्ट लोगों को अपने दरमियान लेने को तैयार हैं। तो ये क्लियर है। हाँ, कोई बरात का इजहार कर दे, कोई तौबा कर ले किसी काम से, तो अल्लाह के यहाँ भी तौबा है, हम भी उस तौबा को कबूल करते हैं। जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको एजेंसीज पकड़े, उनको पुलिस पकड़े, उनको इदारे पकड़े, हम न रोकेंगे न बीच में आएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बात आपने कही ना मैंने कही थी, तो मैं उस स्टेटमेंट के आपको डिसऑन करता हूँ। मेरे ख्याल से अदालत में जाने दे। मेरे पास जिस आदमी को और आपको मैं खास तौर पे दावत देता हूँ, इसके 2-3 कवानीन हैं। सिविल एविएशन से जाके पूछ लीजिए कि उन्होंने कितनी हाइट की इजाजत दी है। जितनी हाइट की उन्होंने इजाजत दी उससे 10 फीट नीचे मेरी बिल्डिंग है, जैसे कि टैंकियों की भी गुंजाइश छोड़िए। मेरे बिल्डिंग में अगर आपको 1 फुट जो है नाजायज कंस्ट्रक्शन जो रेशियो अलाउड है उससे ज्यादा मिल जाए तो वो है। अभी भी मैंने उसकी रिन्यूअल अब से कोई महीना भर पहले ली है। कैंटोनमेंट बोर्ड में जाइए, वहां नक्शे चेक कर लीजिए। कैंटोनमेंट बोर्ड जो है मिलिट्री का इदारा है, 2 जगह से पास होता है, एमईओ के पास से भी पास होता है और सीबीएम से भी पास होता है। इल्जाम लगाने को तो इस मुल्क में हर किसी पे इल्जाम लगाया जा सकता है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं शराफत से काम नहीं करता, तो मेरे जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसके रहायशियों से पूछ लीजिए। मैं सुकून से 22 साल से इस शहर में सियासत कर रहा हूँ। ये पहली दफा किसी आदमी ने खड़े होकर मेरे सामने ये चार्ज लगाया है, मैं उसका जवाब, मैं समझता हूँ कि ज्यादती वाली बात है। ये रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म नहीं है कि आप वीक चार्जेस को कर सकते हैं। कल मैं आप ही के खिलाफ मुकदमा जाहिर कर दूं तो उससे कोई फायदा नहीं होता। आप जो इन्वेस्टिगेशन कीजिए,